السلام علیکم عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی ویڈیو بہت ہی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ تو میں زیادہ تر یہ بات کہتا نہیں ہوں، مگر آج کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کے نشان کو بھی ضرور دبا دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے تو دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن انسان اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پیس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا کہ بتا کہ کیا حال ہے، تو اگر آپ کے پاس دولت کے انبار ہو تو وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا۔ وہ کہے گا میں تو 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ پھر وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس کی بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کے فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو یہ دولت کمائی اور عالی نسب کوٹھی بنا کر گھر کے اوپر لکھ دیا حاجہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو اس راستے پہ لگایا، اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کنج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کہ کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے۔ فضل یہ ہے کہ کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دے۔ فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے، ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ کر رکھے اور کہے کہ اے میرے بندے، تو محمد عربی کا نوکر ہے، اور محمد عربی صادق بھی تھے، آمین بھی تھے، تجھے جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے کیا؟ وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کنج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڑھی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے کامیاب نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے کہ فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلمدان تھامے ہوئے ہے۔ بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پر ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل میں گن رہے ہیں۔ یہ فضل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن انسان کی کنج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور انسان کی کنج فکری دیکھیے، اور اگر اللہ آزمائے، اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دے، پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔
کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ آنا کم ہو جائے اور اس کو غربت کی چکی میں پسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی، کیونکہ راہ خدا میں لٹاتا ہے یا نہیں، میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے کہ نہیں، یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے بیمار کے یہاں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے دہلیز تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو دولت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے، تو تبھی اس نے دولت دی ہے۔ اچھا، پھر دولت اگر اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی تو پھر فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب جس کو دولت نہیں دی جاتی غربت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بھی اس کی کنج فکری ہے۔ یار، وہ بھی تو ہوئے ہے کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر! آؤ دیکھو، فقر اویس کو سلام کرو۔ اچھا آ جاؤ، فقر محمد حضور کے دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔ یہ عزت ہے، عزت، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے، زبان پر ناشکری کے تو لفظ نہیں لاتا، اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شور و گل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، غربت کے اشتہار لگا دیے، ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کے عزت کو پامال کر رہا ہے۔ اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، وہ تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کے گھر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے غور کیجیے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی۔ اس بعد کس چیز کا کر دیا گیا؟ بلّا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کی یہ بات سنیے، میں قربان جاؤں سلوب پہ، ایسے ہی نہیں۔ جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، نہ تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے رب کا کلام ہے، اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتا رہا ہے، اس کا سلوک دیکھیے۔ بات غریب کی روٹی دینے کی نہیں کہی گئی، غریب کو جو وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بلّا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار بھی تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس یتیم کو سینے سے لگا کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیار کس نے دیا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کلا بلّا تکرمون الیتیم، معاملہ روٹی کا نہیں ہے۔ بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جاتی ہے، کسی غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دے گے بچ گئی، وہ مدرسوں میں بھیج دی، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر میں بھی پھینک دیتے تو خراب ہو جاتی، تو 2 گھنٹے پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچے عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے۔ سماجی رہنما اور سماجی کارکن اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہے، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو وہ صاحب آٹے کا ایک تھیلا دے رہے ہیں، اور 10 فوٹوگرافر ہیں جو فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ اگلے دن 15 اخباروں میں تصویریں لگی ہوئی ہے،
اس طرح غریبوں کی غربت کی لائن لگانے والا سوچے اگر اس کی بیٹی اس لائن میں کھڑی ہوگی یا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم۔ آئیے میں تمہیں کہانی سناؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عیدگاہ کو۔ راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا بیٹا آج تم یہاں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پر نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ اچھا انتظار ہو رہا ہے۔ عیدگاہ میں حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا۔ انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یتیم کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا۔ گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما تردا ان محمدن ابو کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، وہ عائشہ تمہاری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا کہ یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا کہ آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا تھا اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ بچہ زبان حال سے کہتا تھا میں تو یتیم تھا اور آج یتیمی کا تو مزہ ہی آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کے عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ تم لوگ یتیم کو لائنوں میں کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، یہ اعزاز نہیں وہ رسوائی ہے۔